کربلا کا انتقام لینے والا مختار ثقفی۔ جب اسے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنا سر مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لت پت لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جب وہ قید سے رہا ہو کر نکلے گا بحکم خدا سے تمام قاتلان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کربلا میں شامل ایک ایک یزیدی کا سر تن سے جدا کرے گا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قاتلان حسین علیہ السلام اور ان کی آل کے قاتلوں کے سر کس مرد مجاہد نے تن سے جدا کیے، نیز وہ کن مجبوریوں کی بنا پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل نہ ہو سکا۔ مختار بن ابو عبید ثقفی کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ اس کی کنیت ابو اسحاق لقب کیسان تھا۔ مختار ثقفی پہلی صدی ہجری میں طائف میں پیدا ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تب حضرت علی علیہ السلام نے اسے کیسان کا لقب دیا، اس لیے وہ اس نام سے مشہور ہوا۔ مختار ثقفی صحابی رسول حضرت ابو عبید کا بیٹا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جنگ قادسیہ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدائن کے والی تھے۔ غرض یہ کہ مختار کا نام و نسب اور تعارف غیر معمولی تھا۔ روایات میں مختار کی ابتدائی زندگی کی زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی، البتہ وہ کم عمری میں ہی جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا اور خوارج کے خلاف جنگوں میں بھی حضرت علی کا حمایتی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ معاویہ کے دور حکومت میں مختار بصرہ کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی دعوت دیتا تھا، لہٰذا بطور سزا اسے کوڑے بھی لگائے گئے اور طائف واپس بھیج دیا گیا۔ مختار ابتدا سے ہی محب اہل بیت میں سے تھا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی طرف سے حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی ابن ارواح کو کوفہ بھیجا گیا تو ان کی مدد کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو قید کر دیا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت عمر کی سفارش پر یزید نے مختار کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ رہائی کے بعد مختار کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ اسے اتنی عمر مل جائے کہ وہ روئے زمین پر ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف یزیدی لشکر میں تھا۔ پھر مختار نے عبداللہ ابن زبیر سے مل کر مکہ میں یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا اور پھر بعد میں کوفہ آ گیا۔ کوفہ میں مختار نے اعلان قیام کر دیا اور حکومتی طور پر ان لوگوں کے نام کا ایک رجسٹر بنایا جو قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھے۔ یہ 66 ہجری کی ابتدا تھی۔ کوفہ کے شیعوں نے مختار کا ساتھ دیا۔ مختار کہتا تھا کہ خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے قتل بھی کر دیے جائیں تو امام پر جو ظلم ہوا وہ ایک انگلی برابر بھی نہ ہوگا۔ مختار کے قیام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین کی حمایت حاصل تھی۔ مختار نے شمر بن ذوالجوشن، خولی بن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر کے جہنم واصل کیا۔ مختار کے قیام کے دنوں میں یا نصارۃ الحسین کا نعرہ پورے کوفہ میں مشہور ہوا۔ اپنے مقصد حیات مکمل کرنے کے بعد مختار نے بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کیا اور اب اسے زندگی یا حکومت سے کوئی سروکار نہ رہا۔ پھر 67 ہجری میں مصعب بن عمیر نے کوفہ پر حملہ کیا۔ مختار اور اس کے ساتھیوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ مختار کے متعلق علماء 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پہلا گروہ اسے سچا محب اہل بیت کہتا ہے جس نے شہدائے کربلا کا انتقام لیا، جبکہ دوسرا گروہ اس کی مذمت کرتا ہے، اسے کذاب قرار دیتا ہے جس نے یہ سارے امور حکومت کے لیے کیے۔ مورخین میں امام ابن اسیر، امام ابن خلدون وغیرہ مختار کی مخالفت کرتے ہیں، نیز اسے نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار بھی قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ائمہ اہل بیت سے مختار کے رابطے اور مختار کے متعلق ان کے تعریفی الفاظ نے مختار کی شخصیت کو ایک متنازع خیز شخصیت بنا دیا ہے۔ مختار ثقفی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔